فیکس فائلز میں خوش آمدید، جہاں ہم ہیڈ لائنز کے پیچھے چھپی کہانیوں کو کھوجتے ہیں۔ آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، انٹرنیٹ فائر وال کا مسئلہ۔ چاہے وہ سوشل میڈیا تک رسائی ہو، باخبر رہنا ہو یا اپنے عزیزوں سے رابطے میں رہنا ہو، انٹرنیٹ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ ڈیجیٹل لائف لائن مسلسل ختم ہے۔ انٹرنیٹ فائر وال کیا ہے؟ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ فائر وال کیا ہے۔ اسے ایک رکاوٹ ادربان کے طور پر سوچیں جو آپ کے ڈیوائس اور انٹرنیٹ کے درمیان معلومات کے بہاؤ کی نگرانی اور کنٹرول کرتا ہے۔ فائر والز عام طور پر نیٹ ورکس کو غیر مطلوب اور نقصان دہ ٹریفک سے بچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب حکومتیں انہیں استعمال کرتی ہیں تو وہ مخصوص ویب سائٹس اور آن لائن خدمات تک رسائی کو بھی روک سکتی ہے۔ پاکستان میں حکومت انٹرنیٹ فائر والز کا استعمال صرف سیکیورٹی کے مقاصد کے لیے ہی نہیں کرتی بلکہ اپنے شہریوں کے لیے معلومات کے حصول کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کرتی ہے۔ یہ ہمیں آج کے موضوع کی جڑ تک لے جاتا ہے، کس طرح یہ فائر والز انٹرنیٹ پر سنسرشپ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سنسرشپ کی تاریخ۔ پاکستان میں انٹرنیٹ سنسرشپ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ 2000 کی دہائی کے اوائل سے چلا آ رہا ہے جب حکومت نے پہلی بار ایسی ویب سائٹس کو بلاک کرنا شروع کیا جنہیں وہ نامناسب قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمل تیز ہوتا گیا ہے، خاص طور پر سیاسی کشیدگی کے دوران جب کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ سنسرشپ کا ایک نمایاں واقعہ 2012 میں یوٹیوب پر پابندی تھی جو 3 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہی۔ یہ ایک اہم موڑ تھا جس نے حکومت کی آن لائن مواد پر کنٹرول کے لیے کوششوں کو نمایاں کیا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (PTA) ان کوششوں میں سب سے آگے رہی ہے، جو اکثر وجوہات جیسے کہ توہین رسالت، قومی سلامتی اور عوامی نظم و ضبط کو جواز بنا کر اپنے اقدامات کی وضاحت کرتی ہے۔ پاکستان کے انٹرنیٹ فائر وال کے طریقہ کار۔ لیکن پاکستان کا انٹرنیٹ فائر وال دراصل کیسے کام کرتا ہے؟ PTA انٹرنیٹ سروس پرووائیڈرز (ISPs) کے ساتھ مل کر ایک مرکزی فلٹرنگ سسٹم نافذ کرتا ہے۔ یہ سسٹم مخصوص ویب سائٹس، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، یہاں تک کہ پورے علاقوں کو انٹرنیٹ کے بعض حصوں تک رسائی سے روک سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مظاہروں اور سیاسی تحریکوں کے دوران پورے علاقوں میں مکمل انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری صورتوں میں مخصوص کلیدی الفاظ کو فلٹر کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے صارفین کے لیے کچھ معلومات تک رسائی یا آزادانہ بات چیت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آزادی اظہار اور معلومات تک رسائی پر اثرات۔ اس وسیع پیمانے پر سنسرشپ کا آزادی اظہار اور معلومات تک رسائی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ شہری اکثر معلومات سے محروم رہ جاتے ہیں، انہیں غیر جانبدار خبریں حاصل کرنے، عالمی برادری کے ساتھ جڑنے، سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ صحافیوں، کارکنوں اور عام شہریوں کے لیے یہ فائر وال ایک ڈیجیٹل قید کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پر حکومتی کنٹرول نے خود سنسرشپ کا کلچر بھی پیدا کیا ہے جہاں لوگ خوف کے باعث بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ آزادی اظہار پر ایک سنگین مسئلہ ہے جو ایک جمہوری معاشرے میں معلومات کے آزادانہ بہاؤ کے لیے ضروری ہے تاکہ لوگ باخبر فیصلے کر سکیں اور اقتدار میں موجود لوگوں کا محاسبہ کر سکیں۔ فائر وال کو نظر انداز کرنے کی کوشش، VPNs اور پراکس کا عروج۔ ان پابندیوں کے جواب میں بہت سے پاکستانیوں نے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورکس VPNs اور پراکس کا سہارا لیا ہے تاکہ فائر وال کو نظر انداز کیا جا سکے۔ یہ ٹولز صارفین کو اپنے مقام کو چھپانے اور بلاکڈ ویب سائٹس اور سروسز تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تاہم حکومت اور شہریوں کے درمیان یہ آنکھ مچولی کا کھیل جاری ہے جس کے نتیجے میں خود VPNs کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں بلاک کیا جا رہا ہے۔ PTA نے وقتا فوقتا VPN کے استعمال پر کریک ڈاؤن کیا ہے، صارفین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے VPNs کو حکومت کے ساتھ رجسٹر کریں، جو کہ VPNs کی گمنامی اور پرائیویسی کی اصل مقصد کے خلاف ہے۔ عالمی تناظر، پاکستان کا موازنہ۔ پاکستان انٹرنیٹ فائر والز کے استعمال میں اکیلا نہیں ہے۔ چین، ایران اور شمالی کوریا جیسے ممالک نے اپنے شہریوں کی انٹرنیٹ تک رسائی پر اور بھی سخت کنٹرول نافذ کر رکھا ہے۔ تاہم پاکستان کی صورتحال منفرد ہے کیونکہ یہ جمہوری اقدار اور آمرانہ طریقوں کے درمیان فرق پر کھڑا ہے۔ اگرچہ پاکستان کا انٹرنیٹ فائر وال چین کے عظیم فائر وال جیسا جامع نہیں ہے،
लेकिन ये फिर भी आज़ादी इजहार और मालूमात तक रसाई के लिए एक बड़ा रुकावट है। आलमी बरादरी ने इन तरीकों पर तशवीश का इजहार किया है, लेकिन अब तक बैन अल-अक़वामी दबाव ने सूरत-ए-हाल में कोई खास तब्दीली नहीं की है। तो पाकिस्तान के इंटरनेट फायरवॉल का मुस्तकबिल क्या होगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, इसी तरह इंटरनेट को कंट्रोल और निगरानी करने के तरीके भी तब्दील होते हैं। हुकूमतें इंटरनेट के इस्तेमाल को मजीद महदूद करने के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि मसनूई ज़हानत की मदद से मवाद की खुदकार शनाख्त और फिल्टरना। लेकिन साथ ही इंटरनेट सार्फिन भी नए तरीके तलाश करते रहेंगे ताकि वो सेंसरशिप से बच सकें और आज़ादाना मालूमात तक रसाई हासिल कर सकें। ऐसे में एक मुसलसल चैलेंज का सामना होगा। एक तरफ हुकूमतें जो मवाद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ सार्फिन जो आज़ादी और मालूमात तक रसाई के लिए कोशां है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये मामला मजीद पेचीदा होता जाएगा और पाकिस्तानी आवाम को अपनी आवाज़ बुलंद करने और मालूमात तक आज़ादाना रसाई के लिए मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके तबसरों और फीडबैक के मुंतज़िर हैं। आपको अगली वीडियो में देखने के लिए बेताब हैं।